ملے گا ہم کو محشر میں سہارا، غوث اعظم کا ملے گا ہم کو محشر میں سہارا، غوث اعظم کا ملے گا ہم کو محشر میں غوث اعظم کا ہے میرے بھی گلے میں دیکھ پٹا، غوث اعظم کا کوئی سمجھے گا کیا رتبہ ہے کیسا غوث اعظم کا، کوئی سمجھے گا کیا رتبہ ہے کیسا غوث اعظم کا، کوئی سمجھے گا کیا رتبہ ہے کیسا غوث اعظم کا، زمین سے عرش تک ہوتا ہے چرچا غوث اعظم کا، زمین سے عرش تک ہوتا ہے چرچا غوث اعظم کا، ملے گا ہم کو محشر میں سہارا، غوث اعظم کا ہے میرے بھی گلے میں دیکھ پٹا، غوث اعظم کا خدا کے فضل سے میں بھی ہوں شہیدا، غوث اعظم کا خدا کے فضل سے میں بھی ہوں شہیدا، غوث اعظم کا خدا کے فضل سے میں بھی ہوں شہیدا، غوث اعظم کا مجھے کہتا ہے ہر کوئی دیوانہ غوث اعظم کا، مجھے کہتا ہے ہر کوئی دیوانہ غوث اعظم کا، ملے گا ہم کو محشر میں سہارا، غوث اعظم کا ملے گا ہم کو محشر میں سہارا، غوث اعظم کا ہے میرے بھی گلے میں دیکھ پٹا، غوث اعظم کا لکھوں تو کیا لکھوں میں غوث اعظم تیری عظمت پہ، لکھوں تو کیا لکھوں میں غوث اعظم تیری عظمت پہ، لکھوں تو کیا لکھوں میں غوث اعظم تیری عظمت پہ، زمانے والے پڑھتے ہیں جو خطبہ غوث اعظم کا، زمانے والے پڑھتے ہیں جو خطبہ غوث اعظم کا، ملے گا ہم کو محشر میں سہارا، غوث اعظم کا ملے گا ہم کو محشر میں سہارا، غوث اعظم کا ہے میرے بھی گلے میں دیکھ پٹا،
ہم بھی جائیں گے فضل خدا جنت، بروز حشر ہم بھی جائیں گے فضل خدا جنت، بروز حشر ہم بھی جائیں گے فضل خدا جنت، کہ ہوگا جس گھڑی دیکھو اشارہ غوث اعظم کا، کہ ہوگا جس گھڑی دیکھو اشارہ غوث اعظم کا، ملے گا ہم کو محشر میں سہارا غوث اعظم کا، ملے گا ہم کو محشر میں سہارا غوث اعظم کا، ہے میرے بھی گلے میں دیکھ پٹا غوث اعظم کا، کروں گا ناز جتنا بھی مگر کم ہے سنو خورشید، کروں گا ناز جتنا بھی مگر کم ہے سنو خورشید، کروں گا ناز جتنا بھی مگر کم ہے سنو خورشید، ملا ہے فضل رب سے مجھ کو شجرہ غوث اعظم کا، ملا ہے فضل رب سے مجھ کو شجرہ غوث اعظم کا، ملے گا ہم کو محشر میں سہارا غوث اعظم کا، ملے گا ہم کو محشر میں سہارا غوث اعظم کا، ہے میرے بھی گلے میں دیکھ پٹا غوث اعظم کا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ والدہ ماجدہ کی اجازت سے مزید تعلیم کے لیے بغداد روانہ ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد کے لیے روانہ ہونے لگا تو والدہ ماجدہ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے والد نے کرتا میں 80 دینار چھوڑے تھے، 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے ہیں اور 40 دینار تمہارے لیے ہیں، تمہارے دینار میں نے تمہاری قمیض کے اندر سی دیے ہیں۔ میں نے والدہ ماجدہ سے نصیحت کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا، حرام سے پرہیز کرنا، تقدیر خداوندی پر راضی رہنا اور خواہ کیسی بھی حالات ہو جھوٹ نہ بولنا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری والدہ ماجدہ اس بات کو جانتی تھی کہ بغداد میرے لیے ایک نیا شہر ہے اور وہاں میرا کوئی دوست ساتھی یا غمخوار موجود نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ایک سرد آہ لینے کے بعد مجھے اللہ کے سپرد کیا۔ میں بغداد جانے کے لیے قافلہ میں شامل ہو گئی۔ جب یہ قافلہ شہر کی حدود سے باہر نکلا تو راستہ میں 7 لٹیروں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور قافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا، اور لوٹ مار کے دوران ایک شخص میرے پاس آیا اور پوچھا اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ شخص میری بات کو مذاق سن کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص میرے پاس آیا اور اس نے بھی مجھ سے یہی پوچھا اور میں نے اسے بھی یہی بتایا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ بھی میری بات کا مذاق اڑا کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد یہ دونوں لٹیرے اپنے سردار کے پاس گئے اور اسے میری بات بتائی۔ اس سردار نے مجھے بلایا اور دریافت کیا کہ واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہے؟ میں نے اسے بتایا ہاں، میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے قمیص کو کھولا تو دیکھا اس میں 40 دینار برآمد ہو گئے۔
وہ سردار حیران ہوا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے اسے راز کیوں نہ رکھا؟ تمہیں سچ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے جواب دیا کہ میری والدہ ماجدہ نے سفر پر نکلتے وقت اس بات کی نصیحت کی تھی کہ بیٹا جیسی بھی حالات ہو تم جھوٹ نہ بولنا، لہٰذا جب مجھ سے پوچھا گیا میرے پاس کیا ہے تو میں نے سچ سچ بتا دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری بات کو سن کر اس سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنی والدہ کا عہد نہیں توڑا، اور ایک میں ہوں جو سال ہاں سال سے رب کے عہد کو توڑ رہا ہوں اور لوگوں کو لوٹ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سردار میرے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کرنے کے بعد تمام مال و اسباب قافلے والوں کو واپس کر دیا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب کسی شخص نے میرے دست مبارک پر توبہ کی۔ ملے گا ہم کو محشر میں سہارا، غوث اعظم کا ملے گا ہم کو محشر